اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پنجاب اسمبلی کے باہر جو میڈیا ٹاک میں کر رہا ہوں اس کے دو ایشوز کے اوپر کروں گا۔ ایک تو کل پاکستان کے لیڈنگ ٹی وی چینلز نے تسنیم حیدر شاہ کی صورت میں ایک کریکٹر ڈسکلوز کیا ہے اور اس کریکٹر کا ارشد شریف کی قتل اور عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ، اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اور دوسرا ایشو ہمارا لانگ مارچ جو آج سے 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے فائنل ڈکلیئر کیا کہ 26 نومبر کو انشاءاللہ راولپنڈی سے داخل ہوتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا۔ دوسرا اس ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تسنیم حیدر شاہ کا جو کریکٹر ہے، جو ایکٹر ہے، جو فیکٹر ہے، اس کے حوالے سے جو باتیں کل سامنے آئیں کوئی نئی نہیں ہے، کوئی انوکھی نہیں ہے، کوئی آل شریف کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے کوئی ایب نارمل نہیں ہے، کوئی انہونی نہیں ہے، کوئی انسنی نہیں ہے۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 70-80 سال کی، تو پنجاب کی عوام، پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ نواز شریف کے والد صاحب کی جو مل تھی اتفاق فاؤنڈری، وہاں پر اگر کوئی مزدور احتجاج کرتا تھا تو اس کو اٹھا کے جو ہے وہ زندہ بھٹی میں پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے بزرگ پنجاب کے، انہوں نے بڑا برملا ہمیں یہ چیزیں بتلائی ہوئی ہیں۔ پھر ہسٹری اگر دیکھی جائے نواز شریف صاحب کی، آل شریف کی، تو اس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے، چودھری شیر علی کے اعتراف آپ کے سامنے ہیں، رانا ثناء اللہ کا کردار آپ کے سامنے ہے، عابد باکسر کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ عابد باکسر کے انکشافات بڑے ہی، آج بھی وہ موجود ہے، زندہ ہے۔ اس نے کہا کہ کس طریقے سے شہباز شریف اور نواز شریف اپنے مخالفین کے حوالے سے اور اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے اس سے کیا کیا کام لیا کرتے تھے۔ اگر یہ ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر کچھ میڈیا کے چینلز یا سوشل میڈیا کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جناب تسنیم حیدر جناب ایک فیک، ایک جعلی کریکٹر کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت عالمی طاقتیں، ملکی طاقتیں، سب کی سب 100% اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ جب امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ لندن کے اندر جو عالمی طاقتوں کا ایک مرکز ہے، لندن کے اندر کھڑا ہو کے ایک شخص کوئی جھوٹ بولے گا؟ اور ویسے بھی یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ یہاں پر آپ کسی کی جعلی ویڈیو بنا لیں، کسی کی جعلی آڈیو بنا لیں، کسی کی جعلی سٹوری بنا لیں، وہ بنا کے آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی، پرنٹ میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی آپ چلا لیں تو جناب آپ کے معاملات کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی عدالتیں، کوئی عدالتی سسٹم، کوئی پروسیکیوشن، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز آپ کے خلاف نہیں آئے گی، چاہے آپ نے جھوٹا سارا کچھ کر دیا۔ وہ تو لندن ہے، لندن کے اندر رول آف لا ہے، لندن کے اندر عدالتی سسٹم ہے، لندن کے اندر تو اس وقت کا دوسری جنگ عظیم کے اندر چرچل کے بقول کہ اس نے پوچھا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، تو اسے بتایا گیا کہ ہماری عدالتیں بھرپور طریقے سے عام عوام کو انصاف دے رہی ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ ہٹلر کی فوجیں کسی طریقے سے بھی برطانیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو وہ تو اس وقت کا 1940-42 سے بھی پہلے کا ان کا جو رول آف لا ہے وہ بڑا اسٹرکٹ تھا اور بڑا سالڈ تھا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ لندن شہر کے اندر کھڑے ہو کے اگر ایک شخص نے اس حکومت اور اس حکومت کے جو سرپرست اور چیف پیٹرن سلطان مفرور نواز شریف، اس کے حوالے سے اور اس کے خاندان کے حوالے سے اگر کوئی دعویٰ کیا ہے، کوئی بوسٹنگ یا پریٹنگ کی ہے، تو وہ کوئی جھوٹ کے اوپر مبنی نہیں ہو سکتی، وہ کوئی پانی سے پکوڑے تلنے کے مزداق جو ہے نا، وہ کوئی فیک قسم کی سٹوری نہیں ہو سکتی۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے لندن میں رہنا ہے، لندن سے 20 سال میں ہوں، لندن کے اندر کھڑے ہو کے اگر میں نے دعویٰ کیا ہے اور اس شخص اور اس خاندان کے متعلق کیا ہے جو 99% لندن کے اندر رہ رہا ہے،
تو لندن کی عدالتیں موجود ہیں، لندن کا عدالتی سسٹم موجود ہے، وہ تو میرا کچا چٹا کھول کے رکھ دیں گی، اور اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھے نشان عبرت بھی بنائیں گی۔ تو جناب وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اب اس وقت سوشل میڈیا کے اندر ایک چیز یہ چلائی جا رہی ہے کہ جناب 17 قتلوں کے اندر انوالو ایک شخص گجرات کا، اور ادھر ادھر سے کوئی پوسٹر بینر لا کے کوئی پی ٹی آئی سے تعلق جوڑنے کی ناکام کوشش کر کے کہ جناب اس کا کوئی نواز شریف کے ساتھ تعلق نہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف کے پاکستان کی رہائش گاہوں سے لے کے اور خصوصاً لندن کی رہائش گاہ اور فلیٹ میں نہال ہاشمی کا واقعہ سوشل میڈیا کے اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنا تھا کہ نہال ہاشمی جیسا شخص کہ جس نے اس فرد کی خاطر، نواز شریف کی خاطر اور آل شریف کی خاطر، وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی سست گواہ چست، اس کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے ججوں کو دھمکیاں دے دی تھی کہ ان کے بچوں کو ہم اٹھا کے لے جائیں گے، ہم ان کی زندگیاں جیرن کر دیں گے، ہم تمہارا رہنا دوبر کر دیں گے۔ جس نے اتنی بڑی قربانی، نیگیٹو قربانی تھی، منفی قربانی تھی، اپریشیبل نہیں تھی اخلاق اور قانون کے حوالے سے، لیکن اس نے نواز شریف کی خاطر، بیگم صفدر کی خاطر، آل شریف کی خاطر کتنا بڑا کام کیا۔ پھر وہ نااہلی کا اس نے جناب ٹیگ بھی اپنے ماتھے پہ سجایا۔ اس نہال ہاشمی کو انہی فلیٹس کے اندر جہاں تسنیم حیدر شاہ کے بقول جولائی، سپتمبر اور اکتوبر کی 3 میٹنگوں کے اندر وہ موجود تھا، اور پھر اس کی بے تحاشا فوٹوز اور ویڈیوز موجود ہیں، اسی نہال ہاشمی کو نواز شریف نے ہاتھ کے اشارے سے دھتکارتے ہوئے کہا تھا کہ تم ادھر ہی ٹھہرو، تم اوپر نہیں آ سکتے، تم میرے فلیٹ میں نہیں آ سکتے۔ وہ ساری دنیا نے وہ دیکھا تھا۔ تو کیا نہال ہاشمی جیسا شخص جس کی قربانیاں، جس کی ڈیڈیکیشن، جس کی نون لیگ کے ساتھ تعلق ساری دنیا جانتی ہے، وہاں کا اس کا سینیٹر، اس کو بھی اجازت نہیں ان فلیٹس کے اندر جو اربوں روپے کی مالیت کے موٹر وے کی کمیشن کے ذریعے سے حاصل کیے گئے، ان فلیٹس کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ وہاں پہ تسنیم حیدر شاہ، کیا وہ اگر وہاں پر بیٹھا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ راہ چلتا آدمی ہے، اس کو آل شریف نہیں جانتے، اس کو نواز شریف کے خاندان والے اور نواز شریف اس کو نہیں پہچانتے، اس کی کوئی نواز شریف کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، اس کا نواز شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی نواز شریف کی نظروں میں یا اس کے خاندان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو BCO ویڈیوز اور فوٹوز موجود ہیں، خاص قسم کی محفلوں کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے جناب کچن کیبنٹ کے طور پہ جناب ایک ممبر کے طور پہ جو ہے وہ سارا ایکٹیویٹ ہے۔ تو جناب یہ جھوٹ مت بولیں۔ اس تسنیم حیدر شاہ کے اعترافات کے بعد آج پوری پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کا جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا، عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کی FIR ایگزیکٹ عمران خان صاحب کی اور PTI کی مرضی اور منشا کے مطابق کیوں نہیں کٹ رہی۔ اب ہر چیز پوری پاکستانی قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اور تسنیم حیدر شاہ کو جیسے مشیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے رابطہ کر لیا ہے، بالکل پنجاب حکومت کو فوری طور پہ ان سے رابطہ کر کے اس کو شامل تفتیش کرنا چاہیے، اور اب یہ کیس ایک نئے نہج سے اور ایک نئے انداز سے آگے چلے گا اور چیزیں ساری کھل کے سامنے آئیں گی۔ نواز شریف سے اور اس کے خاندان سے ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، مخالفین کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، مخالفین کے لیے زندگی اجیرن کرنا، مخالفین کی عزت اور وقار کی دھجیاں اڑانا، اور آخر میں مخالفین کو اپنے رستے سے ہٹانا، یہ آل شریف اور نواز شریف کا پرانا وتیرہ ہے۔ اور اب انشاءاللہ میں پاکستان کی جوڈیشری سے مطالبہ کروں گا آج اس پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے کہ جناب والا اس انکشاف کے بعد اب یہ پاکستان کے عدالتی سسٹم کا بھی فرض بنتا ہے۔ اس نے کہا ہے تسنیم حیدر شاہ نے کہ مجھے اگر عدالتیں اور ادارے بلائیں گے تو جناب میں آؤں گا، تو پاکستان کے اداروں کو بھی چاہیے، سول اور ملٹری دونوں اداروں کو چاہیے کہ اب ساری چیزیں کھل کے سامنے آنی چاہیے۔ ملٹری کے اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے جو اس کیس سے متعلقہ سپوز ان کی بات مان لیتے ہیں کہ جھوٹی چیزیں جناب وہ پروپیگیٹ کی گئیں اور جھوٹے انداز سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں، تو جناب آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے، فوری طور پہ اس سے رابطہ کر کے اس کو بلایا جائے، اس کو سیکورٹی دی جائے، فل اس کو جناب سیکورٹی دی جائے، اور اس کے بعد
اس سے انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ نواز شریف نے واقعتاً اس سے رابطہ کر کے اس سے مطالبہ کیا تھا، اور اگر کیا تھا تو پھر ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ عمران خان جو ان کے لیے جن بن چکا ہے، عمران خان جو ان کے لیے دیو بن چکا ہے، سیاسی دیو، کہ جس کا مقابلہ اب یہ نہیں کر سکتے، انہوں نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو رستے سے ہٹایا جائے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب نہ آنے جوگے نہ جانے جوگے، نہ وہاں رہنے جوگے، نہ پاکستان آنے جوگے۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے اور اللہ پاک کا قانون ہے اور اللہ پاک کا جناب ایک قدرت ہے کہ وہ لوگ کہ جو دسمبر کے اندر نواز شریف صاحب کو بڑا نیلسن منڈیلا اور عام خمینی کے طور پہ پیش کر رہے تھے، اب لندن کے اندر بھی ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور آنے والے وقتوں میں انہیں لندن میں رہنا بھی ان کے لیے محال ہو جائے گا۔ تو میرا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے اور ارشد شریف کے قتل، اس کے اوپر تسنیم حیدر کو پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کے ادارے فوری طور پر شامل تفتیش کریں، آن بورڈ لیں، اور 80 سے 85% پاکستان کی عوام کے دلوں کی دھڑکن عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کا جو خون بہا ہے، اس کو ہم رائیگاں نہیں جانے دیں گے، اور اس کا ہم حساب کتاب لینا چاہتے ہیں، اور وہ حساب کتاب دینا پڑے گا، اور اس سلسلے میں پاکستان کے عدالتی سسٹم کو اور پاکستان کے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرا ایشو لانگ مارچ کے حوالے سے، انشاءاللہ لانگ مارچ اپنی پوری رانائیوں اور توانائیوں کے ساتھ انشاءاللہ 26 تاریخ کو راول پنڈی کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسلام آباد کا رخ کرے گا۔ اب یہ پاکستان کے امپورٹڈ حکمرانوں کا اور ارباب بست و کشاد کا یہ فیصلہ ہے، اور ارباب بست و کشاد کا یہ امتحان ہے۔ سلطان مجبور کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سلطان مجبور تو اس وقت اپنی مرضی کی تعیناتی کرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ سلطان مجبور کو تو جو اس کا بھائی سلطان مفرور جس تعیناتی کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اس کے وہ بیچارہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی مرضی اور منشا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک پپٹ ہے، وہ ایک کٹھ پتلی ہے، وہ اشاروں پہ ناچنے والا جناب ایک کٹھ پتلی بانس کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا کھلونا ہے جس سے بچے کھیلتے ہیں۔ سلطان مجبور شہباز شریف کی ویلیو اتنی ہے۔ تو میری ارباب بست و کشاد سے گزارش ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس فیصلوں کا اختیار ہے، پاکستان کو اگر بچانا ہے، پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پچھلے 7 مہینوں میں 6487 ارب روپیہ قرضہ لیا جا چکا ہے۔ 7 مہینوں میں ماہانہ 912 ارب روپے کا قرضہ بنتا ہے اور ایک دن کا 32 ارب روپے بنتا ہے۔ پاکستان کو انہوں نے 75% دیوالیہ ہونے کے قریب کر دیا ہے۔ ہمارے دور کے اندر، عمران خان صاحب کے دور کے اندر 5% پرابیبلٹی اور ایکسپیکٹیشن تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ آج 75% 7 مہینوں کے اندر 75% چانسز ہے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے۔ 8 ارب ڈالر کے قریب اور اس سے لیس جو ہے وہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ ایکسپورٹ لیول تباہ ہو گیا۔ فورن ریمیٹنس جس طرح ہمارے دور میں 32 ارب ڈالر آ رہی تھی، اس سے کہیں نیچے ہے۔ آپ کی جناب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہمارے دور کے اندر ایک بھرپور طریقے سے ہو رہی تھی، اس کا بھی کوئی والی وارث نہیں ہے، اور وہ ایک جعلی جناب نجات دہندہ اسحاق ڈار، اس کو جو ایک جناب لایا گیا اور اس طرح پریزنٹ کیا گیا کہ وہ آئے گا اور 1-1.5 مہینے کے اندر پوری پاکستان کی اکانومی کی شکل چینج ہو جائے گی، آج وہ بھی ٹھس پھس اور ٹھس ہوا ہے۔ وہ صرف استعمال ہو رہا ہے صدر مملکت کو دھمکیاں لگانے کے لیے، اس کی اور کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رہ گئی۔ تو جناب والا، صدر مملکت اور باقی اداروں کو یا وہ افراد کے جو پاکستان کے مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، امپورٹڈ حکومت اور اس کا بلا وجہ بھٹو وزیر خارجہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہ کے پریس کانفرنس بھی کرے، دعوے بھی کرے، پڑکے بھی لگائے اور دھمکیاں بھی لگائے۔ جتنی اس کی اوقات ہے اس کے مطابق وہ چیزوں کو پلے کرے۔ صدر مملکت کو انہوں نے خود بیچ میں انوالو کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جناب آربیٹریشن اور میڈیشن کے لیے، اور اب ان کا وزیر خارجہ وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں صدر مملکت کو دھمکیاں لگاتا ہے۔ تم نے اپنے 7 مہینوں میں سے جناب 4 مہینے تو باہر موج میلے میں گزارے ہیں بلا وجہ بھٹو۔ تم نے تو پاکستان کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔
تمہارے جتنے منسٹر ہیں وہ پاکستان سے باہر گھوم پھر رہے ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ پاکستان کے وفاقی منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حکومت تھی صوبائی سے لے کے وفاقی منسٹر کی ہر روز کی ایکٹیویٹی نظر آتی تھی کہ کوئی فلاں جگہ فنکشن میں ہے, کوئی فلاں جگہ انوگریشن میں ہے, کوئی فلاں پالیسی میکنگ فنکشن کے اندر ہے, کوئی فلاں اپنی منسٹری کے جناب ایکٹیویٹی کے اندر ہے. آپ پاکستان کی عوام بتائیں کہ وفاقی وزراء میں سے کتنے وزراء ہیں جن کی روزانہ کی ایکٹیویٹی پی ٹی وی بھی دکھاتا ہو؟ یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے عوام کو, یہ تو شکلیں دکھانے کے قابل نہیں ہے عوام کو, یہ تو عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. اور دوسرا ان کی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے اپنے قرضے معاف کروا لیے, NRO2 لے لیا, پورے کا پوری کیبنٹ تقریباً 60-70% جو 7 مہینوں سے ایوریج اس کی یہ ہے کہ وہ باہر گھوم پھر رہی ہے, موج میلے کر رہی ہے. انہیں تو اس ملک سے دلچسپی نہیں ہے. تو جناب والا لانگ مارچ انشاءاللہ 26 تاریخ کو راولپنڈی کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور استقبال کریں گے, اور راولپنڈی کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام اس بات کا نعرہ لگاتے ہوئے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے, خون ہو کہ رنگ ہو کا نعرہ لگاتے ہوئے انشاءاللہ راولپنڈی آئے گی اور حقیقی آزادی کی جنگ انشاءاللہ آگے بڑھے گی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی تسنیم حیدر کی بات کی, تو تسنیم حیدر کے حوالے سے جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں گزشتہ روز سے جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس میں واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے نعرے لگا رہے ہیں, اور ایک ویڈیو ایسی بھی آئی جس میں وہ جو پاک فوج ہے اس کے خلاف بھی نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے اور تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جتنی ویڈیوز گزشتہ روز سے جاری ہوئی ہیں وہ ساری تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی انہوں نے یو ٹرن لیا. اب وہ کہتے ہیں جو آرمی چیف آئے گا وہ اس کو ہم تسلیم کریں گے, اور لانگ مارچ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے 10 ماہ بھی جاری رہ سکتا ہے. تو پالیسی تو کلیئر ہی نظر نہیں آ رہی تحریک انصاف کی. مجھے آپ یہ بتائیں پچھلے 7 مہینوں میں کوئی ایک آڈیو اور ویڈیو, کوئی کلپ کسی جلسے کا, کسی ریلی کا, کسی جلوس کا, کسی فنکشن کا دکھا دیں جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ مجھے فلاں بندہ آرمی چیف چاہیے. اگر آپ بتا دیں گے میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں. بھائی ہماری کوئی دلچسپی نہیں تھی آرمی, ہماری دلچسپی یہ تھی کہ باہر بیٹھا سلطان مفرور کہ جو پاکستان کا مفرور ہے, پاکستان کی عدالتوں کا مجرم ہے, پاکستان کی عوام کا مجرم ہے, پاکستان کی ریاست کا مجرم ہے, پاکستان کے اداروں کا مجرم ہے, جو جھوٹا ہے, فریبی ہے, وہ باہر بیٹھا ہے. اس سے کم از کم پاکستان کی فوج کے ہیڈ اور چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کنسلٹیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے, یہ عمران خان صاحب کا تیسرے درجے کا سپاہی فیاض چوہان بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہتا تھا. باقی کسی فرد کے حوالے سے تو ہماری کوئی ڈیلی میل دلچسپی سر, ڈیلی میل تسنیم حیدر کی جو ویڈیو سامنے آئی انکشافات, کیا لگتا ہے آپ کو کہ جنہوں نے پلاننگ کی تھی ان میں کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے؟ جو اس طرح کی اب لوگ آ کر تو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے پلاننگ کی تھی, کوئی ان میں بھی پھوٹ پڑی ہے, کوئی معاملہ اس طرح کا بھی لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اللہ پاک کی ذات بڑی ہے. آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی, مذہبی منافرت دیکھی, فرقہ وارانہ منافرت دیکھی, مدینہ منورہ کا کیس دیکھا, سیالکوٹ کے اندر مذہبی منافرت دیکھی, آپ کا جناب میجر خرم روکھڑی جیسا ایب نارمل کریکٹر دیکھا, پھر عمر فاروق جیسا ایب نارمل تھکا ہوا کردار دیکھا. کس ایشو کے اوپر خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی گئی؟ لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے, پھر اوپر بیٹھی ہے نا خدا کی ذات. انسان اپنی تدبیر پہ بھروسہ کرتا ہے لیکن اکثر تقدیر غالب آتی ہے. اب ان کی تقدیر خراب ہے, ان کی حکومت ہونے کے باوجود نواز شریف سلطان مفرور جو ہے وہ باہر سے کیوں نہیں واپس آ رہا؟ کیونکہ قسمت خراب ہے, تقدیر خراب ہے. اب ان کی تقدیر خراب ہے کہ ان کے اندر سے بندہ نکل آیا. وہ بھائی نے پہلے کویسچن کیا کہ یہ فوٹو اور وہ ویڈیو, تو جو کئی فوٹو اور کئی ویڈیو نواز شریف کے ساتھ لگی ہیں وہ بھی تو ہے نا. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ویڈیو اور آڈیو اور فوٹوؤں کے اوپر فیصلہ نہ کریں نا, فیصلہ کریں اس کی انویسٹیگیشن کر کے, اس کو بلاؤ. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, میں نے پوری پریس کانفرنس کے اندر یہ تو نہیں فیصلہ دے دیا ہاں جی تو جناب 15 فوٹواں ساڑھ نال لیں, 5 فوٹواں اونا نال لیں, تو ثابت یہ ہوا 15 زیادہ ہے, اس کو جناب نواز شریف کو قاتل قرار دے دو. چوہان صاحب ایک منٹ. تو جناب بات یہ ہے کہ عدالتیں بلائیں, ادارے بلائیں, GIT بنائیں, انویسٹیگیشن کریں اور فیصلہ دیں. ہاں جی چوہان صاحب, ڈیلی میل نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے, ایک بڑا دعویٰ ہے, بڑا آپ نے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا. اب کچھ اشارے کنائے ایسے مل رہے ہیں کہ وہاں NRO لینے کی کوشش کر رہے ہیں, باروبار بار ڈیلی میل سے کوئی ڈیلنگ کی کوشش ہو رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ یار دیکھیں ڈیلی میل کا وہ جو روز ہے, کیا نام ہے اس کا, صحافی کا, وہ روز بیچارہ روز کہتا ہے آؤ یار آ کے مسئلے حل کرو, لیکن وہ اس کی بات انہوں نے سنی نہیں.
اور جھوٹا پروپیگنڈا آج سے کوئی 8 مہینے سال پہلے یہ کیا کہ جناب ہم جناب مبرہ ہو گئے ہیں، ہم جناب عدالتوں سے اس کیس کے اندر جناب صاف اور پاک ہو گئے ہیں، لیکن اب قسمت ان کی اور تقدیر ان کی بگڑی ہوئی تھی۔ بات تو تقدیر کی ہے نا، بات وہی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، تدبیر نہیں تقدیر غالب آتی ہے، تو تقدیر غالب آئی ہوئی ہے سلطان مجبور کے، اب یہ پھنسا ہوا ہے، اب اس نے پیسے بھی دینے ہیں، پھر اس کے بعد جناب کیس بھی چلنا ہے، پنجابی کہتے ہیں اتھووی تے پلتھووی، تو جناب اب یہ پھنس گئے ہیں۔ چوہان صاحب یہ بتائیے گا، خان صاحب نے کہا کہ 26 کو 10 سے 15 لاکھ لوگ پنڈی آ گئے، اب آپ کے ناتواں کرنے کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے، ویسے ہم وزیر آباد تک گئے ہیں، کوئی 1,15 بھی نہیں ہوا، تو 15 سے 20 لاکھ بندے کے کھانے کا انتظام کیسے کریں گے؟ کیا کہیں سے فنڈنگ لیں گے یا اپنے سے کریں گے؟ کیسے کریں گے انتظامات؟ میری جان 126 دن وہاں پہ جو دھرنا ہوا تھا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو گیا تھا، رہنے سہنے کا بندوبست بھی ہو گیا تھا، اور معاملات بھی چل گئے تھے۔ دیر از اے ول دیر از اے وے، جہاں پہ ول ہوتی ہے وہاں پہ وے ہوتا ہے، تو جب آپ کی ول پاکستان کو کالے انگریزوں سے نجات دلا کر حقیقی آزاد جمہوری ملک بنانا ہے تو اللہ پاک کی ذات ہے، رستے کھول دے گی، اور لاکھوں لوگ موجود ہیں جو حقیقی آزادی کے لیے اور ایک اعلیٰ پرپس کے لیے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے عمران خان صاحب کی قیادت میں کروڑوں اور اربوں لگانے کو جو تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔